Welcome to the Pigeon Secrets official channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیجن سیکرٹس آفیشیل کی جانب سے تمام کبوتر پرور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو خالق کل ہے، جو رب العالمین ہے، اور بے شمار درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، اور آپ کے تمام آل پاک علیہم السلام کے لیے، اور آپ کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے۔ میرے دوستو، ویڈیوز ایک ترتیب سے آ رہی ہیں۔ 2022 کے سلسلے کی یہ ویڈیوز ہیں۔ بہت سے دوستوں نے مجھ سے بار بار ایک کوشچن کیا، میں نے کہا کہ آج اس سلسلے میں ویڈیو اپلوڈ کروا دی جائے۔ آج جو ہمارا بیسک ٹاپک ہے وہ ہے کہ کبوتروں کو لگڑ بہر سے بچانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کون سے ایسے سیفٹی پریکاشنز ہیں کہ جو ہم اڈاپٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے کبوتر لگڑ بہر کی مار سے بچ جائیں گے۔ میرے دوستو، چونکہ کبوتر پروری اب اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، اس میں بہت زیادہ جدت آ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں امپروومنٹ از اے کنٹینیوس پروسیس، نئے سے نئے معاملات آتی ہیں۔ ایک انگریزی کا مقولہ ہے، ماڈرن پرابلمز ریکوائر ماڈرن سولوشنز۔ میرے بھائیو، جب کبوتر آپ کے جال سے اٹھ جاتا ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے، تا وقت کہ وہ واپس آ کے آپ کے جال پر بیٹھ جاتا ہے، تبھی اس کا پرچے پہ نام آتا ہے، تبھی اس کا ٹائم لکھا جاتا ہے۔ اب آسمان کے اندر اس کو کن کن مخلوقات سے اس کا سامنا ہوتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جانتی ہے، یا پھر یہ پرندہ جن آفات سے ٹکرا رہا ہوتا ہے یہ جانتا ہے۔ ایک تو جو چھت مالک ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے کبوتر بہت اچھے اڑیں گے، بہت اچھی ترتیب لگاتا ہے، بہت اچھی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اور اوپر سے نسخہ بازی بڑی زبردست کی جاتی ہے۔ بہت اچھے اساتذہ کرام ہیں ہمارے جو بہت اچھے کبوتروں کو اڑا لیتے ہیں۔ اور پھر جب کبوتر آسمان میں جاتا ہے تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کبوتر آسمان سے کہیں واپس نہیں آتے۔ بات اس بات پہ آ جاتی ہے کہ جی کبوتر کو لگڑ اٹھا کے لے گا یا بحری اٹھا کے لے گی۔ ہاں، کبوتر گم ہونے کے اندر اور بھی کافی سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ایک یہ معاملہ بھی ہے لگڑ بہر کا۔ میرے بھائیو، بات اب سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو مخلوقات بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو رزق دینا ہے۔ اب جو یہ لگڑ ہے، یہ بحر ہے، یہ باز ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے رزق دینا ہے۔ کچھ اللہ پاک نے مخلوق شکار کرنے کے لیے بنائی ہیں، اور کچھ شکار ہونے کے لیے بنائی ہے۔ جو کبوتر ہے وہ بہت ہی آسان شکار ہے اس شکاری پرندے کے لیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شکاری پرندوں کو کیا کچھ خوبیوں سے نوازا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ قدرت کا قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر شکاری پرندے کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے تو جو شکار ہونے والا پرندہ ہے اس کو نہیں نوازا۔ نہیں، اس کی بھی اپنی خوبیاں اللہ پاک نے اس کو اضافی دی ہیں، اور یہ مقابلے کی فضا ہوتی ہے، یہ لڑائی مقابلے کی لڑائی ہوتی ہے۔ جب یہ کبوتر اڑ رہا ہوتا ہے، جو بیچ میں سے غالب آ جائے وہ جیت جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر مرتبہ لگڑ بہر اٹھا کے لے جاتی ہے، کبوتر بچ کے بھی آتے ہیں۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لگڑ بہر کی مار کیسے ہوتی ہے۔ یہ دوست ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے شوق میں سے سب سے پہلی بات ویکسین، دوسری لگڑ بہر کی مار، اور تیسری یہ جو بلی اور نیولے وغیرہ کے اٹیک ہوتے ہیں، یہ اگر یہ تین چیزیں نکل جائیں پھر تو دوستو یہ شوق ہی بڑا وی آئی پی ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں۔ مین کبوتر تو انہی تین چیزوں میں جاتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو مین وہ باتیں بتاتا ہوں، لگڑ جس طریقے سے اور جس کنڈیشن میں اپنے اس شکار پہ جھپٹتا ہے۔ یہ جو شکاری پرندے ہوتے ہیں دوستو، ان کے سینس بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، کوئی بھی شکاری جانور ہے، ان کا جو سائٹ سینس ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، انتہائی تیز ہوتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، ان کی جو ہیئرنگ سینس ہے، سننے کی صلاحیت، وہ بھی بہت تیز ہوتی ہے، اور جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ان کی سمیلنگ سینس ہوتی ہے۔ یہ جب اپنے شکار کو دیکھتے ہیں تو یہ سمیل کر لیتے ہیں، ان کو اس کی ویژوائلائزیشن ہو جاتی ہے، اور یہ اس ساری ترتیب کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس شکار کرنے کے اندر کون سا پرندہ ایسا کہ جس کو یہ ایزیلی کیچ کر لیں گے۔ عام طور پہ جو کبوتر ان کے منہ لگتے ہیں، جو ان کی خوراک بنتا ہے، وہ تھکے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں۔ جو کبوتر تھک گیا ہے وہ ان کے منہ لگ جاتا ہے، یا وہ کبوتر جو کھڑا ہو کے اڑتا ہو، کئی کبوتر ایسے ہیں جو بالکل ایک جگہ کھڑے ہو کے اڑتے ہیں، وہ ان کے منہ لگ جاتے ہیں۔ کئی ایسے پرندے ہوتے ہیں کہ جو آسمان جاتے ہیں لیکن دل کے چھوٹے ہوتے ہیں، جب یہ حملہ کرتے ہیں تو وہ دل چھوڑ جاتے ہیں، وہ ان کے منہ لگ جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہے قدرت کا فعل، لیکن اللہ پاک نے کبوتر کو بھی بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ انتہائی شارپ اس کی ٹرننگ ہوتی ہے، بہت ہی تیز ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ بہت شارپ ٹرننگ لے کے اپنی جان کو بچاتا ہے، اور بہت سے کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لگڑ بہر کے پنجے سے بچ کے آ جاتے ہیں۔
اب جو مجھ سے پوچھا گیا کہ نسخہ، تو میں آج آپ کو وہ تحفہ دینے لگا ہوں کہ باقی جان اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں نے جو چیز پریکٹیسائز کی، جو میں نے استعمال کی اور اپنے تمام دوستوں کی چھتوں پہ استعمال کر، اس سے بہت پازیٹیو رزلٹ آتے ہیں۔ کیوں کہ جو چیز ہم نے تیار کیا، جو فارمولہ، وہ جب ہم اپنے کبوتروں کے جسم پہ ہفتے میں 2 مرتبہ لگاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت حد تک لگڑ بیر کی مار سے بچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کو چاہیے میرے بھائیوں 1 لیٹر سپریٹ چاہیے، 1 لیٹر۔ تو یہ سپریٹ وہ ہے دوستوں، عام طور پہ آپ کو کسی بھی کیمیکل سٹور سے مل جائے گی، یہ جو زخم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے 1 تولہ ہیرا ہینگ، یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے سستی مل جائے گی، اور 1 تولہ گندک آملہ سار، گندک آملہ سار۔ اچھا، اب آپ نے جو ہیرا ہینگ ہے، اس کو آپ نے توے کے اوپر ہلکا ہلکا سا گرم کر لینا ہے، لائٹ براؤن کر لینا ہے، اس کے بعد آپ اسے کوٹ کے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ گندک آملہ سار کو توے پہ گرم نہیں کرنا، ٹھیک ہے، صرف ہیرا ہینگ کو آپ نے کر کے اس کے بعد آپ نے ان کو بالکل پاؤڈر بنا لینا ہے، گندک آملہ سار کو اور ہیرا ہینگ کو بھی بالکل یکجان کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سیپریٹ میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں، کچھ دیر پڑی رہے گی تو بالکل مکس ہو جائے گا، اور یہ کیمل کلر کا ایک کلر بن جائے گا، یعنی کہ ڈارک براؤن کلر کا رنگ بن جائے گا۔ اب آپ کیا کریں کہ کسی بھی اسپنج سے، روئی سے یا کپڑے سے آپ کبوتر پکڑے، اس کے شولڈرز پہ لگا دیں، اس کے ادھر کوٹے پہ لگا دیں، سینے پہ لگا دیں، اور اس کی پیچھے کمر کے اوپر لگا دیں، ہفتے میں 2 مرتبہ، جب پکی پروازوں میں کبوتر آ جائے۔ اس سے جو فائدے ہوں گے جو ہم نے چیک کیا ہے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سمیل اتنی تیز ہوتی ہے کہ لگڑ بیر کو چونکا، ان کا سمیلنگ سنس بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے قریب ہی نہیں آتے جی کبوتر کے۔ استعمال کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لگڑ یوں حملہ کرتا وہ اوپر سے آئے گا، لیکن جو ہی کبوتر قریب آئے گا یوں سلپ ہو جائے گا، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نظارے کیے ہیں جناب۔ اور آپ انشاءاللہ یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس سے کسی حد تک آپ کے کبوتر محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے پاک نبی کی رحمت، پیدن پاک میرے مولا حسین پاک کے کرم سے انشاءاللہ آپ کے کبوتر محفوظ رہیں گے، میرا یہ عزم ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کبوتر پروری کے حوالے سے، یہ میں اس وقت ہی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جب میں ٹوٹلی کانفیڈنٹ ہوتا ہوں، اور یہ جو میری چیزیں بتائی ہوتی ہیں ٹوٹلی سرٹیفائڈ ہوتے ہیں۔ جو دوست میرے استعمال کر رہے ہیں کبوتروں کے لحاظ سے، وہ معترف ہیں اس بات کے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ چینل میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کا صدقہ، صدقہ پیغمبر پاک، صدقہ میرے مولا حسین پاک کا میں نے بنایا ہے میرے دوستو، اور وہی چیز میں بتاؤں گا جو میری ذاتی آزمودہ ہے۔ اور جو دوست استعمال کریں ہیں، ماشاءاللہ مجھے پوری دنیا سے کالز بھی آتی ہیں، میسیج بہت زیادہ آتے ہیں، کئی دوستوں کو جواب دے دیتا ہوں، کئیوں کے مس بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں معذرت بھی کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وقت بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا ایک روحانی درگاہ کا معاملہ بھی ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ جو چیز میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہوں، اور آپ انہیں استعمال کریں۔ استعمال کرنے سے پہلے میرے بھائیوں کبھی بھی کوئی آپ رائے قائم مت کریں۔ عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ استعمال سے پہلے ہی سوال جواب ہو جاتے ہیں۔ آپ اسے استعمال کریں، اور انشاءاللہ جن میرے دوستوں نے استعمال کی ہیں ہماری چیزیں، وہ الحمدللہ اس کے معترف ہیں۔ کئی دوستوں نے مجھ سے کال پہ بات کی، میسیج کی کہ شاہ صاحب یہ آپ نے کون سی تسبیح اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے؟ تو میرے بھائیو یہ عقیق سلیمانی کی تسبیح ہے، عقیق سلیمانی کی تسبیح ہے، اور یہ میں کربلا پاک سے لے کے آیا تھا۔ دوستو آتے ہیں اپنے ویڈیو کے اختتام کی جانب۔ محرم پاک کا مہینہ چل رہا ہے، سید الشہداء، امام الشہداء، امام العاشقین، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور عین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ، امام حسین علیہ السلام اپنے رفقائے پاک کے ساتھ کربلا پاک کے اندر 10 محرم الحرام کو شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے یزید ملعون پر، اس کے حواریوں پر، اور ان تمام پر جنہوں نے ان کا دام درم سخن ساتھ دیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دشمن بھی دے تو عزت والا اور اچھا دشمن دے۔ اس ملعون کے کہنے پر اس کے لشکر نے ابن سعد کی سربراہی، ملعون کی سربراہی کے اندر، اس نے امام علی مقام علیہ السلام سے لے کے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر تک کے سر کاٹ کے انہوں نے نیزوں پہ چڑھا دیے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بھی ابن سعد کی شکاوت ٹھنڈی نہیں پڑی۔ یہ کلاب الدنیا و کلاب الآخرہ ہیں، ان کا نہ دنیا میں کوئی حصہ ہے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے۔ اور دیکھنا کیسی بات ہے کہ ساتھ ہی نہر فرات چل رہی ہے، جو پانی پی رہے ہیں زندہ ہیں لیکن مر گئے، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ پیاسے ہیں لیکن وہ آج تک زندہ اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کیسا پیارا اللہ پاک
کا نظام ہے، جب ان کے سروں کو بھی چڑھا دیا گیا، اس کے بعد میرے دوستو وہ عفت مآب بیبیاں، پاک منزہ مطہرہ مصفہ عفت مآب نبی زادیاں، ان کے ساتھ ان ملونوں نے کیا سلوک کیا تاریخ کا حصہ ہے۔ 4 سال کی اما سکینہ سلام اللہ علیہ، ان کے ساتھ شمر ملون نے کیا کیا، ان کے کانوں سے کیسے بالیاں نوچی، ان کے چہرے انور پر جس کو امام حسین علیہ السلام بوسے دیتے تھے، جو نور فاطمہ ہیں، نور علی کرم اللہ وجہ ہیں، ان کے چہرے انور پر کیسے تھپڑ رسید کیے۔ اللہ پاک کرے کہ اس کے ہاتھوں پر بھی عذاب نازل ہوتا رہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد اس ملعون کے اوپر شدید العقاب والا عذاب نازل ہو۔ اور اس کے بعد دوستو ان پاک بیبیوں کو کس طرح رسیوں میں باندھا گیا، میں تو وہ آپ کو جو تاریخی کتب میں ہے وہ آپ کو حالت بھی بتا کر نہیں بتا سکتا، دل خون کے آنسو ہوتا ہے میرے دوستو۔ پھر ان پاک عفت مآب بیبیاں جب امام حسین علیہ مقام کے جسد پاک کے قریب سے گزر رہی تھی دوستو، 72 لاشیں ادھر پڑی ہیں، سر تن سے جدا ہیں، سر نیزوں پر چڑھ چکے ہیں، اور پھر بھی اس کی شکاوت ازلی ابن سعد کی ٹھنڈی نہ ہوئی، تو اس نے امام علی مقام علیہ السلام کے جسد پاک کے اوپر گھوڑے دوڑائے، ان کے جسم کے اوپر سے کپڑے اتار لیے گئے، امام پاک اتار لیا گیا، اور آپ کی انگوٹھی تک اتار لی گئی۔ جب انگوٹھی اتارنے لگا، ایک شکی ازلی بدبخت نے ان کی انگوٹھی اتارنا چاہیے لیکن اتر نہیں سکی، تو اس نے انگلی ہی آپ کی کاٹ لی۔ اللہ تعالیٰ غرق کرے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب اما زینب سلام اللہ علیہ گزر رہی تھی، تو پھر اما زینب سلام اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ عربی کے اندر میں آپ کو مفہوم سناتا ہوں۔ آپ نے استغاثہ کچھ اس طرح پیش کیا کہ اے نانا جان، اے رسول محتشم، اے محبوب رب العالمین، آپ کا نواسا بے یار و مددگار، جسم کے اعضاء کٹ چکے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، اور اس کی پسلیاں اوپر گھوڑے دوڑا دوڑا کے توڑ دی ہیں، ان کے جسم پاک سے سب کچھ اتار لیا گیا ہے، اور اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہے۔ اے میرے نانا جان، کل جہان کی آپ رحمت ہیں، آپ کے نواسے کو خون کا کفن پہنا دیا گیا ہے، ان کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی کفن ڈالنے والا نہیں ہے، لیکن ریت نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ مظلومیت کا استغاثہ بہت لمبا ہے، لیکن میں نے چند چیزیں آپ کی نظر کی ہیں۔ میرے دوستو واقعہ کربلا یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے میرے دوستو، اس نے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پاک نے اس کائنات کے اندر حق اور باطل کے درمیان ایسی لکیر کھینچی ہے کہ جو قیامت تک قائم کر دی گئی ہے۔ جو حسینی ہوں گے وہ امام حسین کے قافلے میں ہوں گے، جو یزیدی ہوں گے وہ یزید کے ساتھ ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم دوستو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی میں نظر کرتا جاؤں گا، اور اس قافلے کو جس کے اندر امام زین العابدین بھی ہیں کیسے لے جایا گیا وہ ساری تفصیل کچھ بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ ویڈیو دوستو لمبی جاتی ہے۔ اس پاک برگاہ کے اندر آئیں مل کے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس پاک بارگاہ کے اندر میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے الپاک کی برگاہ کے اندر درود شریف بھیجتے رہا کریں۔ یہ دن بڑے قیمتی چل رہے ہیں، کیا پتہ کوئی درود پڑا ہوا ایسا قبول ہو کہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے وسیلہ بخشش کا سبب بن جائے۔ آخر میں اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔